السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذران عقیدت درود شریف پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک ایک ایسا واحد اللہ کا کلام ہے جس نے پوری انسانیت کو صراط مستقیم پر اور صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وہ اللہ رب العزت کا آسمانی نسخہ جس کو ہم اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، اس قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ بندے جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ان لوگوں کی صفات بتلائی جا رہی ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں۔ اب اللہ کے گھروں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے گھروں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مسجدیں ہیں جس میں ہم اور آپ روزانہ 5 وقتہ آتے ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اپنی ناک رگڑتے ہیں، اپنی پیشانی لگاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی کو جو ہے اس کا نام مسجد دیا گیا۔ مسجد کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی بتلائے گئے ہیں کہ یہ ایسا عظیم الشان مقام ہے، ایسی عظیم الشان جگہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ آتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خوشی سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ سجدہ یسجدو کے بعد معنی ہے مسجد، وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہو۔ کس کے تعلق سے کیا جاتا ہے؟ کس کے آگے کیا جاتا ہے اور کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ تو فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام مسجدیں جس طرح سے ہم جو ہے اکثر پوچھتے ہیں بھائی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ فلاں محلے کی مسجد میں، فلاں جامع مسجد میں، فلاں نام کی مسجد میں۔ یعنی اس بات کا ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کے دربار ہو یا جگہ ہو یا مقام ہو یا کسی بھی طرح کا بنا ہوا محل ہو،
وہاں پر اللہ کا بندہ اپنی پیشانی اپنی مرضی سے نہیں ٹکاتا. محض صرف ایک ایسا مقام ہے جس کو ہم اور آپ مسجد کے نام سے جانتے ہیں. اس مسجد میں ہم آتے ہیں اپنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اپنی رضامندی سے ہم اپنا سجدہ جو ہے یہاں پر پیش کر دیتے ہیں, اپنا سر جھکا دیتے ہیں. پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مقام نہیں کہ بندہ خود اپنی جانب سے سجدہ ریز ہو جائے. تو حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں, اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں, اللہ کے گھروں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں, تو ان کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ من بنا للہ, جو اللہ کے لیے بناتے ہیں. آج اللہ کے گھر بن رہے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے, نام و نمود کے لیے اور لوگوں کے اندر واہوائی حاصل کرنے کے لیے اگر بنا رہے ہیں تو اتنا لاکھوں کا کروڑوں کا روپیہ پیسہ لگانا بے فیض ہے. اگر ہماری نیت اس طرح سے ہو جائے کہ جس طرح اللہ نے ہم کو ایک اینٹ لگانے کا موقع دیا, اللہ نے مسجد کے اندر پنکھا لگانے کا موقع دیا, اللہ نے مسجد کے اندر جانماز بچھانے کا موقع دیا, اللہ نے مسجد کے اندر ہم کو کسی نہ کسی اپنے دربار میں ہمارے مال کو قبول کر لیا, یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو لکھپتی ہے, کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, لیکن ان کی نظر آنا اور ان کا اس طرف متوجہ ہونا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے مال کو اللہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا ہوگا, جس کی وجہ سے ان کی رغبت نہیں آتی. تو اللہ کے وہ بندے جن کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے من بنا للہ مسجدا, کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر تعمیر کرتے ہیں, مسجد بناتے ہیں, عالیشان طریقے سے بنائے یا چھوٹی بھی بنائے, اگر اس کا نام اگر مسجد رکھ دیا گیا اور لوگ اس میں آئے اور عبادت کرنا شروع کر دیے, نمازیں پڑھنا شروع کر دیے, تو یہ مسجد کہلاتی ہے. اب اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ زمین کا وہ حصہ جو مسجد کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے, تو قیامت تک وہ حصہ, وہ زمین, وہ ٹکڑا جو زمین کا ہم نے مختص کیا ہے, قیامت تک وہ مسجد کہلائے گا. اس کے نیچے والا حصہ بھی مسجد کہلایا جائے گا اور اس کے ساتوں آسمان تک اوپر کا حصہ بھی مسجد کہلائے گا. اس کے اندر اب کوئی جو ہے دوسرا آدمی حائل نہیں ہو سکتا, کوئی دوسری جگہ نہیں بنا سکتا, اللہ کے گھروں کے اندر کوئی دوسرے کام نہیں ہو سکتے سوائے عبادت. اب بتلانے کی بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات آ گئی کہ من بنا للہ مسجدا, کہ جو اللہ کے لیے اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں, تو ان کو کیا ملے گا, ان کی فضیلت کیا ہے, اللہ نے ان کے لیے کیا انعام رکھا ہے. جیسا کہ آج کل حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی یہ کام کرنے سے کیا ملے گا. آپ کو اگر جاب کا معاملہ سمجھا دیا جائے کہ بھئی فلاں جگہ جاب ہے, آپ کے پاس ہنر بھی ہے, سب کچھ رہنے کے باوجود بھی اگر آپ کو کہا جائے کہ فلاں جگہ آپ کو جو ہے جاب کرنا ہے یا تجارت کرنا ہے, تو آپ فوراً یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کتنی ہے, کیا ملے گا. تو اللہ کا نظام بھی اللہ نے ایسا بنایا کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی نعمتوں کو بٹورنے کے لیے اللہ کے بندے جب اللہ کا گھر بناتے ہیں, تو حدیث پاک کے اندر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری عطا فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جو بندہ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محلات کو تعمیر کر کے عطا فرماتا ہے. اتنی بڑی دولت اللہ عطا فرما رہا ہے. ہم اللہ کے فرش پہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور اللہ اپنے عرش پہ حکم صادر فرما رہا ہے. اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ فرما رہا ہے کہ تم میرے گھروں کو آباد کرنا. اور مسجد کی آبادی کیسے ہوتی ہے
مسجد کی تعمیر کیسی ہوتی ہے؟ تعمیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تعمیر ہوتی ہے کہ یہ جو سیمنٹ ہے، دیواریں ہیں، یہ جو اینٹ ہے، یہ جو پتھر ہے، یہ جو لوہا ہے، یہ جو جس طرح سے چھت پڑتا ہے، یہ جو ٹائل لگتے ہیں، ماربل لگتے ہیں، نقش و نگاری ہوتی ہے، یہ ایک مسجد کی تعمیر ہے۔ اور ایک مسجد کی تعمیر وہ ہے جو اللہ کے بندے روزانہ 5 وقت آ کر اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، یہ بھی تعمیر کے اندر شمار۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ بھئی بڑی بڑی مسجدیں بنا دی ہے، بس اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس کو جو ہے آباد کرنے کی فکر نہیں، اس کے اندر عبادتیں کرنے کی فکر نہیں، اس کے اندر محلے والے اپنے آپ میں منمانی زندگی گزار رہے ہیں، محلے والوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تو ایسی عبادتیں ہم کیا اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ تو حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے جنت کے اندر بڑے بڑے محلات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ذات پہ صفات پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ایک اور یکے و تنہا مانتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ان کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لائے، اور پھر فرمایا گیا آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان جو اللہ کے بندے لاتے ہیں، ان کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے وہی اللہ کے بندے اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں اور بناتے ہیں اور اس کو آباد بھی کرتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مسجدیں بن گئی، مسجد کی تعمیر ہو گئی، لیکن بہت سی مسجدوں کے اندر دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ بڑے نقش و نگار کی چیزیں، بڑے آرائش و آسائش کی چیزیں، بڑے جو ہے علی الاعلان لوگوں کے جو ہے طریقے سے اور جو ہے نئے ڈیزائن سے مسجدیں بن جاتی ہیں، لیکن ہم نے بہت سے سفر کرتے ہوئے راستوں کے اندر ہم نے دیکھا، آپ حضرات بھی دیکھے ہوں گے کہ کئی ایسے مساجد ہیں جو بنے ہوئے ہیں لیکن ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے کون ذمہ دار ہے؟ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اطراف و اکناف میں رہتے ہیں، آپ کے پاس مسجد موجود ہے اور آج کل یہ فیشن بن گیا ہے کہ یہ مسجد ہماری، یہ مسجد تمہاری، یہ مسجد ہماری، یہ مسجد تمہاری، مسجدوں کو بھی بانٹ دیا جا رہا ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے بڑے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسجد کا فرق نہیں رہتا تھا، کوئی مسجد کا جو ہے نام صرف اللہ کا گھر ہے، ہر کوئی آتا تھا، نماز پڑھ لیتا تھا، ملاقاتیں ہوتی تھی اور اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ آج ہماری مسجد، تمہاری مسجد، یہ کیا ہم نے جو ہے بٹوارے کر لیے؟ کیا یہی ہمارا جو ہے آخرت پہ ایمان لانے کا جذبہ ہے؟ اگر ہم آخرت پر اللہ کی ذات پہ مکمل ایمان لے کر آتے تو یہ مسجدوں کو بانٹنا چھوڑ دیتے، ہم ساری مسجدوں کو اپنی مسجد کہتے۔ تو خدارا اللہ کے واسطے مسجدوں کے اوپر نام لکھے، آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں آج کل مسجدیں موجود ہیں وہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی یہ فلاں مسجد، یہ فلاں جو ہے عقیدے کی مسلک کی مسجد۔ بھئی آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس سے؟ آپ اگر نام لکھنا چاہ رہے ہیں لکھیے فلاں کی مسجد، بس ختم ہو گئی بات کہ یہ تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے جس کے اندر ہر ایک کو ویلکم کرنا ہے، ہر ایک کو آنا ہے، ہر ایک کو جو ہے آ کر عبادت کے لیے اپنے اوقات کو لگانا ہے۔ آج اسی جو ہے تقسیم کی وجہ سے، اسی حد درمی کی وجہ سے آج دیکھ لیجئے کہ ہماری بڑی بڑی مساجد خطرے میں پڑ گئی۔ گیان واپی کی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے مسجدوں کے مسئلے چل رہے ہیں، اور خاص طور پر آج جو ہے 6 دسمبر ہے، ہمارے ہندوستان کی ایسی عظیم الشان مسجد جس کو بابری مسجد کہا گیا ہے، اس مسجد کو توڑ دیا گیا۔ اگر وہاں پر مسجد کے اندر 5 وقتہ نماز جاری و ساری رہتی تو میرے محترم بزرگوں دوستوں کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی اس کو سبل دکھانا، تو دور کی بات ہے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ مسجدوں کو قفل کر دیا گیا، مسجدوں کے نئے نئے تنازع شروع کر دیے جا رہے ہیں۔
آپ کہاں ہیں؟ کیوں غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں امت مسلمہ کے لوگوں؟ 5 وقتہ مسجدوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، 5 وقتہ مسجدوں کو آؤ اور اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اور کسی کے تعلق سے باتیں پروپیگنڈا مت پھیلاؤ کہ فلاں 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 ہے، ہمارے محلے کی مسجد ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اس مسجد میں آئے، اس کی حفاظت بھی کریں اور اس کے اندر آ کر عبادت بھی کریں۔ مسجدوں میں آ کر عبادت کرنا یہ خود مسجد کی حفاظت ہے۔ آج ہم مسجدوں میں آ کر عبادت کرنا چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے ہماری مسجدیں حفاظت سے نکل گئی اور دوسروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا بدترین جو ہے واقعہ پیش آیا 6 دسمبر کو، یہ ہمارے ملک کا سب سے بدترین جو ہے فیصلہ تھا، سب سے جو ہے گھنونی سازش ہمارے ساتھ رچائی گئی، اور کئی لوگوں نے اس کے اوپر اپنی سیاست کی روٹیاں بھی سیکی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہم کو بیدار کرنا چاہ رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اگر ہم مکمل ایمان لاتے تو اللہ کے گھروں کو تقسیم نہیں کرتے، اللہ کے گھروں کے اوپر اپنا نام فلاں کی مسجد ضرور لکھے، لیکن عقیدہ مسلک ان چیزوں میں ہم اتنے بٹ گئے، ہمارے گھروں کے ہمارے محلوں کی بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے مسجد کے کنارے میں ہمارے پاس فجر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں 2 صف 3 صف رہتے ہیں، اور فلاں اگر کسی عقیدے کی مسجد ہے، فلاں لوگ اس عقیدے پہ ماننے والے ہیں تو وہ مسجدیں بڑی آباد نظر آتی، دور دور جا کر لوگ جو ہے نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ محلے کی مسجد کے بارے میں سوال ہوگا اگر اللہ کی بارگاہ میں، جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہو، جس مسجد کے اندر 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہو، اور اسی محلے کا رہنے والا اللہ کا بندہ ہو، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کی عقیدت میں، کسی کی محبت میں، کسی کے بیان کو سننے کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں، کچھ عظمت حاصل کرنے کے لیے، کچھ عقیدت حاصل کرنے کے لیے، کچھ دین کی طرف پیدا کرنے کے لیے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ کبھی کبھی وقتاً فوقتاً جائیں، لیکن میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں اپنے محلے کی مسجد کی ذمہ داری اس محلے کے لوگوں کے اوپر ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے ہماری مساجد کے اندر آج کل جو خطبے ہو رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ اگر کسی مسلک کی مسجد ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے مسلک کی نشو نما کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کے پیغام کا سب سے بڑا گھر ہے، اور جتنے لوگ یہ محلے کے لوگ مسجد میں آ کر جمع ہوتے ہیں، کیا کبھی آپ نے کسی خطیب نے، اللہ ماشاءاللہ ہوں گے، لیکن جو ہے کیا لوگوں کی اصلاح کے بارے میں کبھی کوئی تقریریں ہوئی ہوں؟ لوگوں کے اندر تفرقہ، لوگوں کے اندر عقیدوں کے اندر گڑبڑ، کیا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں سے کیسے کیسے خطابات ہوتے تھے، مسجدوں سے کیسے پیغامات نکلا کرتے تھے، مسجدوں میں جو لوگ آتے تھے ان کی ایمانی حرارت میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے ایمان میں اور جو ہے پختگی آتی تھی، اور وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے تہیہ کر کے مسجدوں سے نکلتے تھے۔ آج آپس میں مسلکی اختلافات میں ہم کو جو ہے جھونک دیا جا رہا ہے۔ مسجد اصلاحی چیزوں کا مرکز ہے، مسجد جو ہے ہمارے آپسی تنازعات کا حل کرنے کا ذریعہ ہے، مسجدیں ہماری کاؤنسلنگ سینٹر ہے، مسجدیں ہماری تعلیم گاہ ہے، مسجدیں ہمارا مرکز ہے، مسجد کا امام اس جو ہے علاقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور آپ جو ہے اسی مسجد کو چھوڑ کر دوسرے جگہ، دوسرے جو ہے اداروں میں اپنے فیصلے لے کے جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا مسجدیں صرف ایسی آ کے نماز پڑھ لیے، کیا قفل ڈال کے جو ہے اس وقت جو ہے یہ عالم ہوا کرتا تھا؟ نہیں میرے محترم بزرگوں دوست، مسجدیں تو اس وقت کاؤنسلنگ سینٹر ہوا کرتی تھی، مسجدوں کے اندر سے سیاسی اعتبار سے مشورے ہوتے تھے، مسجدوں کے اندر اجتماعات ہوتے تھے، مسجدوں کے اندر اصلاحی محفلیں ہوتی تھی، مسجدوں کے اندر جو ہے اصلاح معاشرے کے اوپر فکریں ہوا کرتی تھی، مسجدوں کے ذریعے سے عوام کی فلاح و بہبود کے کام ہوا کرتے تھے، مسجدوں سے بیواؤں کی فکر گیری ہوتی تھی، مسجدوں سے یتیموں کے حال پوچھے جاتے تھے، مسجدوں سے جو ہے بوڑھے ماں باپ کے تعلق
تعلق سے ان کی فکر گیری ہوا کرتی تھی، اور آج ہماری مسجدیں کس کام کے لیے ہو گئی؟ یہاں تک کہ عالم یہ ہو گیا کہ نماز ہوتے ہی کچھ دیر میں سارے لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، چوری اور چنگوں کی وجہ سے مسجدوں کو مسجدوں کو لاک کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے معاشرے کے لوگ ایسے بد سے بدتر ہو گئے کہ مسجد کی چیزوں کو تک نہیں چھوڑتے، مسجدوں کے بیت الخلاؤں کو خراب کرتے ہیں، مسجدوں میں پان گٹکا کھا کے بیت الخلاؤں کا عالم دیکھیے آپ جا کے۔ آپ مسجد ہے، کبھی اپنے گھر کے اندر گٹکا کھا کے بیت الخلاء میں تھوکیے، گھر والی کتنے ڈنڈے مارتی ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا، گھر میں بچے کتنے آپ کو کوسیں گے، گالیاں دیں گے، معلوم ہو جائے گا۔ کیا کبھی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر مسجد کے اپنے گھر کے بیت الخلاء میں سگریٹ کبھی ہم نے پیا ہے؟ بیڑی کبھی پی ہے؟ اللہ کے گھروں کے حالات دیکھیے، ایسے ایسے کپے جو ہے اس کے اندر صاف صفائی کرنے والے بتاتے ہیں، کچرا نکالتے ہو تو اس کے اندر سے ایسا جو ہے غلاظتیں وہاں پر مل رہی ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے اندر آئے اور آ کر اگر آپ کو کوئی ایک کاڑی، ایک تنکا، ایک جو ہے پیپر یا کوئی چیز آپ کو نظر آ جائے، آپ اگر اس کو جو ہے اخلاص کے ساتھ بھی اٹھا کر باہر پھینکیں گے، اللہ اس کے اوپر بھی اجر دینے والا ہے۔ تھوڑا سا کہیں جالا، تھوڑا سا کہیں کچرا نظر آ جائے، آج مسجدوں کے امام اور مؤذنین کی جو ہے اس دن جو ہے ان کی جو ہے نہ جانے ان کے اوپر آفت آ جاتی ہے، ان کی کلاس لینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تم کو اتنی تو بھائی اللہ کے واسطے آپ سوچئے مسجد کے اماموں کی، مؤذنین کی تنخواہیں کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ داروغہ بن رہے ہیں، مساجد کی کمیٹیاں داروغہ بن رہی ہیں اور ان کے اوپر حکم چلاتے ہیں، ان کو جو ہے غلام تصور کر رہے ہیں۔ 10-12 ہزار روپے میں کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے بچے اگر جو ہے 4 دوستوں کے ساتھ تاج ہوٹل یا جو ہے کنگز پیلس، کتنے بڑے بڑے یہاں سے جو ہے سنگا ریڈی تک کھانا کھانے جاتے ہیں، اگر وہاں چلے جائیں گے 8-10 ہزار کی تو ہمارے بچوں کی ایک کھانے کی بل ہو جاتی ہے، دوستوں کی ایک وقت کے کھانے کی بل ہو رہی ہے، اور پورا مہینہ یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا امام، اللہ کے گھر کا امام، خادم، مؤذن ہے، اس کو آپ 10-12 ہزار روپے دے کے اتنے فیصلے اس کے اوپر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اتنا ظلم اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ مسجدوں کی جو ہے مسجدوں کو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ مسجدوں کے احباب کی بھی فکر کریں، مسجدوں کے خادمین کی بھی فکر کریں۔ یہ جو امام کو جو تنخواہ ہدیہ جو بھی آپ کہہ کر دے رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے میرے محترم بزرگ۔ 10-12 ہزار روپے سے کیا کسی کا خاندان پلتا ہے؟ آپ بتائیے۔ آج کیسی جو ہے مہنگائی کا دور چل رہا ہے، 10-15 ہزار روپے میں کوئی خاندان چل سکتا؟ ارے ہمارے گھر کے اندر کوئی ایک بچہ بیمار ہو جائے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا کے پھر گھر تک آنے پر 1000 سے 1500 2000 روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا اس کی فیس الگ ہوتی ہے، اس کا پرسکرپشن الگ ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا اس کے جو ہے دوائیں خریدنے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ مونوپولی کی دوائیں آج کل لکھتا ہے ڈاکٹر کیا لکھ رہا ہے کہ یہ دوا پورے شہر میں کہیں نہیں ملے گی، کیوں؟ اس کے اوپر اس کو زیادہ اضافہ فائدہ ملتا ہے۔ یہ حالت آج ہمارے معاشرے کی ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں ایک بات آپ حضرات تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر جس محلے کے اندر جو آدمی جس لائن کے اندر ماہر ہو، اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ تہیہ وہ ارادہ کر لے کہ مسجد کے امام کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہو جائے، میں فری اور کاسٹ جو ہے اس کی خدمت کروں گا، تو یہ آپ کے لیے مسجد کے امام کی خدمت کہلائے گی۔ اگر کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے، آپ اگر یہ تہیہ کر لے کہ میں چپکے سے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دور ایسا ہے کہ 2 کلو آلو اور 10 دیالو کا دور اس وقت چل رہا ہے، آپ کو مت دکھائے کسی بھی، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ ہماری ہر عبادت کو دیکھنے والا ہے۔ اگر کوئی کرانہ اسٹور والا ہے، چپکے سے آپ جو ہے اس کی جو ہے مدد کر دیں، اللہ آپ کی اس مدد کو قبول کرے گا۔ اگر کوئی گوشت والا ہے وہ آپ جو ہے آ جائیں، امام صاحب کو اور مؤذن صاحب کی جو ہے خدمت کر لیں، پھر دیکھ لینا اس کے کاروبار میں کیسی برکت آئے گی، پھر دیکھ لینا اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری پریشانیوں کو دور کیسے فرمائے گا۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج جو ہے اگر کوئی میڈیکل والا ہے، وہ اگر امام صاحب اگر مؤذن صاحب آتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، چپ
چپکے سے ان کی مدد کر دیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا مکمل جو ہے سودا فری میں دے دیں، جو کاسٹنگ آپ کو پڑتی ہے کم سے کم وہ تو پیسے لے لیں۔ آپ سے جتنی خدمت ہو سکتی ہے مسجد کے امام اور مؤذن کی کر دیجئے۔ آپ کے پاس کوئی تجارت چل رہی ہے، تجارت میں ان کو اپنا حصہ دار بنائیے، ان کو اپنا حصہ دار بنا کے کچھ فائدہ ان تک پہنچائیے۔ مسجد اور مؤذن، امام اور مؤذن کتنی بڑی عظیم الشان شخصیت ہے، میدان محشر ہوگا، پورے انبیاء کے ساتھ ان کے لوگ، ان کی امت کے لوگ ہوں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی میدان محشر میں ٹھہرایا جائے گا، چند لوگوں کی جماعت جو چمکدار، جن کے چہرے نظر آئیں گے، جن کی گردنیں اونچی اونچی نظر آئیں گی، لوگ آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیں گے، دور سے ان کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ کی رحمت بھی ان کے اوپر آ کر ٹھہری ہوئی ہے، ان کے چہرے چمکدار، ان کے چہرے ان کا جو ہے پورا جو ہے سرتا پاؤں جو ہے روشنی نما ہو گئی، ان کی گردنیں لمبی ہیں۔ پوچھا گیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو نمایاں نظر آ رہے ہیں، یہ کون ایسی جماعت ہے جو ہے پورے لوگوں میں اگر ٹھہر جائے تو سب سے اوپر نظر آ رہے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، فرشتے عرض کرتے ہیں تمہیں نہیں معلوم یہ تو اللہ کے وہ بندے ہیں جو دن رات اللہ کے گھروں کے خادم ہیں، امام اور مؤذنین کی جماعت ہے۔ کسی عالم کا نام تک نہیں لیا گیا، امام اور مؤذن کی یہ جو ہے برکات، یہ صفات جو ہے بتلائی گئی۔ اور ہمارا ان سے کیا رویہ ہے، ہماری ان کے ساتھ کیا خدمت ہے؟ تو بہرکیف میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو 6 دسمبر بابری مسجد جو ہماری ٹوٹی ہے، توڑ دی گئی ہے، سازش رچاتے ہوئے اس کو جو ہے توڑا گیا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نہیں تو صحیح ہمارے آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس کو ضرور تعمیر کرے گی اور اس کو جو ہے پھر اسی مقام پر بنانے کی کوشش کرے گی۔ سب کہیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر کبھی نہیں ہے میرے محترم مسلمان۔ قیامت سے پہلے پوری دنیا کے حالات ہمارے کنٹرول میں جب آئیں گے تو انشاءاللہ وہ آیت جو ہے سرتاپا ہمارے سامنے نظر آئے گی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ کے بندو، گھبرانا نہیں، پریشان ہونا نہیں، میں تم کو اعلیٰ و عرفہ رکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے مکمل بن جاؤ۔ تو مکمل ایمان والے ہم کو بننا ہے۔ ایمانی حرارت ہمارے دلوں میں ہمیشہ، ہمارے خون کے اندر جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طریقے سے ہمارے رگوں کے اندر ایمانی حرارت دوڑنی ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کی، اپنے اطراف کی، اور جتنی مسجدوں کے اوپر آج کیسز چل رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے، ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، بڑی بڑی جہاں جہاں مساجد نظر آ رہی ہے اس کو جو ہے فوراً کورٹ میں جا رہے ہیں، ریٹ پٹیشن ڈال رہے ہیں، پھر وہ منظور بھی کرا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اگر مسجدوں کو ایسے ہی خالی چھوڑیں گے تو کل وہ دور دور نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں کو ایسے ہی چھیننے کی کوششیں کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اپنی مسجدوں کی دیواروں سے وہ لفظ نکال دے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد ہے، اور صرف یہ لکھ دے یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، سب کو آنے کی اجازت ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے زندگی اور جو ہے محلے کے حالات جو ہے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور میں بھی یہ جو ہے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ مسجدیں ہیں، جمعہ کے لیے بڑی بڑی مسجدیں آباد رہتی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ خالی وقت رہتا ہے۔ میں تو بچوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو آپ جو ہے گروپ بنائیں، آپ کمبائن اسٹڈیز کا جو ہے ماحول پیدا کریں۔ آپ کو اگر کہیں بھی پڑھنے لکھنے کی جگہ نہیں ہے تو آئے ہماری مسجد میں آ جائیں، فرسٹ فلور خالی ہے، آپ اپنے کالج کی بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، دین کی تعلیم بھی حاصل کریے اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ ہم انتظام کریں گے آپ کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھروں میں آنے والے بن جائیں، شرط یہ ہے کہ آپ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ ہماری پوری نوجوان نسل، ہمارے چھوٹے بچے جو فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، الحمدللہ ہماری مسجد میں سب جو ہے مسائیہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد انتظام ہے، اور پوری مساجد کے لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی مسجدوں کے اندر بچوں کی تعلیم کے لیے خدا را اپنی مسجدوں کے دروازے کھول دو۔ یہ بچے اگر مسجد میں نہیں آئیں گے تو یہ بچے کل بازار میں بیٹھنے والے بن جائیں گے۔
بچے آ کر مسجدوں میں تھوڑا سا شور شرابہ کرتے ہیں، اس کو آپ جو ہے صبر سے جو ہے اس کو سن لیں، اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیں۔ آپ ان بچوں کو اگر ابھی گوارا نہیں کریں گے، یہ بچے کل آوارہ بن جائیں گے۔ مسجدوں میں آنے دیں، اور بالکل ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لائیں جو پیشاب کرنے والے ہوں، غلاظت کرنے والے۔ اگر وہ بچے ضد کرتے ہیں تو پیمپر بن کے ان کو لے کر آئیں، لیکن اللہ کے گھروں میں آنے والے ان کو بنائیں، اللہ کے گھروں میں آ کر نماز پڑھنے کا ذوق اور شوق ان کے دلوں میں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ آج یہ ہمارے بچے صبح 7 بجے اٹھتے ہیں، اسکولوں کو جانے کی فکر میں لگتے ہیں، شام میں 4 بجے آتے ہیں، ٹیوشن کی فکر میں لگتے ہیں، پھر 8 بجے آتے ہیں، تھک جاتے ہیں، گھر میں ہوم ورک کرتے ہیں، سو رہے ہیں۔ یہ کب جو ہے اللہ کے گھروں میں آئیں گے؟ والدین کی ذمہ داری ہے فجر میں اٹھیں، اپنے بچوں کو ساتھ لیں، ان کو اٹھائیں اور ان کو مسجدوں میں لے کر آئیں۔ بچہ جوان ہے تو بھی ان کو سمجھائیں، دیکھو بیٹا تم یا دنیا کے اندر جو ہے چین کی نیند سو رہے ہو، کل میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، قبر کے اندر میری جو ہے چین و سکون میرا غارت کر دیا جائے گا۔ قبر میں مجھ سے سوال ہوگا، حشر کے میدان میں مجھ سے سوال ہوگا کہ تم نماز پڑھنے والے تھے، تمہارا بچہ چین کی نیند مسجدوں میں آنے والا نہیں تھا، گرم گرم بستروں میں سونے والا تھا، نمازوں کو قضا کرنے والا تھا، عبادتوں سے سستی کاہلی کرنے والا تھا۔ بیٹا میں کل کیا تیرے اللہ کے بارگاہ میں جواب دوں گا؟ مجھے رسوائی سے بچانا ہے تو اب چل میرے ساتھ، تو مسجدوں میں آ جاؤ۔ اللہ کے گھروں کی عبادت، اللہ کے گھروں کے تعمیری کام میں بھی آگے آگے آ جائیں، اور جو ہے مسجدوں میں آ کر آباد کرنے والے میں جو ہے ہم بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو مسجدوں میں آ کر خوب سے خوب عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم جہاں جہاں مسجدوں کے اوپر کیسز ڈالے جا رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے گھروں کی خود حفاظت کرنے والا ہے، تو نے خانہ کعبہ کو چھوٹی چھوٹی چڑیا ابابیل سے حفاظت کی ہے، تو مولا یہ انسان کیا چیز ہے؟ اے اللہ تو اپنے سارے گھروں کی حفاظت فرما، ہم کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، 5 وقتہ نمازی بنا دے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مرنے سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری جاری و ساری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمدللہ۔